اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس مسئلے کا یعنی مطلق اور مقید کا آخری مسئلہ المسألۃ السادسۃ المطلق والمقید المتنافیان ہے۔ بحث یہ ہے کہ مطلق اور مقید متنافی ہے، تنافی ہے، یعنی ایک دوسرے کی نفی کرتے ہیں، باب تفاعل سے ایک دوسرے کی نفی کرتے ہیں، متکاذبان ہے، ایک دوسرے کی تکذیب کرتے ہیں۔ یعنی اگر ایک کلام میں مطلق آ رہا ہے تو پھر وہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ مقید نہیں ہے پھر، اور اگر ایک کلام میں تقید ہے، قید ہے، تو اس کا مطلب اطلاق نہیں ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو جھٹلاتے ہیں، اگر یہ ہے تو وہ نہیں ہے، اگر وہ ہے تو یہ نہیں ہے۔ بس ایک ہی وقت میں یہ نہیں ہو سکتا کہ کلام میں اطلاق بھی ہو اور تقید بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب بات یہ ہے کہ اگر متعلق دو ہوں تو ممکن مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر آغا مظفر نے مثال دی کہ ایک بار ڈاکٹر آپ سے کہتا ہے اشرب لبنان، دودھ پیو، اور ایک بار کہتا ہے اشرب لبنان مثلا حلوان، میٹھا دودھ پیو۔ اب یہاں پر اطلاق تھا کہ دودھ پیو، کوئی بھی دودھ پیو، چاہے آپ میٹھا دودھ پی لیں، چاہے ویسے ہی جو دودھ ہوتا ہے وہ پی لیں، کسی بھی قسم کا دودھ آپ پی سکتے ہیں۔ اور ایک بار کہہ رہے ہیں نا میٹھا دودھ پیو، تو یہ کلام مطلق ہے، یہ کلام مقید ہے۔ یہ دونوں ایک وقت میں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ ہاں لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ مثلا ڈاکٹر یہ کہے کہ سوتے وقت دودھ پیو اور جب بیدار ہو جاؤ تو میٹھا دودھ پیو، یہ ہو سکتا ہے، دونوں کے الگ الگ متعلق ہے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دودھ پیو لیکن میٹھا دودھ بہتر ہے پینا تمہارے لیے۔ اس طریقے سے قابل جم ہے، اس طریقے سے قابل جم ہے، لیکن اگر ایک ہی وقت میں دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے، دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ڈاکٹر قید بھی لگائے اور اطلاق بھی چھوڑ دیں، مگر یہ کہ آپ اس کو جمع کر لیں۔ بحث ہماری یہ مطلق اور مقید کیسے قابل جم ہے۔ اگر دو اس کی کنڈیشن ہو سکتی ہے، مطلق اور مقید متنافیان ہے، یعنی وہ ہے مختلفین ہے۔ پہلی صورت مختلفین ہے، مختلفین کا مطلب یہ ایک مثبت ہے اور ایک نفی ہے۔ جیسے آغا مظفر والی مثال پہ چلتے تاکہ عبارت کی تطبیق میں آسانی ہو۔ ایک بار ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اشرب لبنان، اور ایک بار کہتے ہیں لا تشرب لبنان حامضن ہے۔ ایک بار کہتے ہیں دودھ پیو اور ایک بار کہتے ہیں کھٹا دودھ نہ پیو۔ تو یہ مقید جو ہے، چونکہ مقید مطلق پر ناظر ہے، نظر رکھتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس مقید کے ذریعے سے ہم اطلاق کو خراب کر دیں گے، اس مقید کے ذریعے سے اطلاق کو خراب کریں گے، اور یہ کہیں گے جو ڈاکٹر نے کہا تھا دودھ پیو، مطلق کہا تھا، اس سے مراد اس کی یہ تھی کہ دودھ پیو سوائے حامض دودھ کے، کھٹے دودھ کے۔ واضح ہو گئی بات، اس سے یہ نتیجہ نکالیں گے۔ اس طریقے سے مطلق اور مقید کو قابل جمع کریں گے۔ اگر دونوں مختلف ہو، یعنی ایک مثبت ہو ایک نفی ہو، مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں طلاب کو شہریہ دے دو، طلاب کو شہریہ دے دو، اور پھر کہتا ہوں کہ مقدمات والوں کو نہ دو کیونکہ انہیں مجھے شہریہ نہیں دے رہا مثلا، یا کہتا ہوں خوابگاہی کو نہ دو کیونکہ خوابگاہی کو میں خود کھانا دیتا ہوں، خوابگاہی کو نہ دو، تو اس کا مطلب جو یہاں پر میں نے کہہ دیا تھا طلاب کو شہریہ دے دو، اس سے مراد غیر خوابگاہی تھے۔ بس مطلق یہاں پہ اطلاق خراب ہو۔ کیوں اطلاق کو خراب کرتے ہیں؟ قید کو کیوں خراب نہیں کرتے؟ کیونکہ اطلاق ناظر نہیں ہے قید پر، قید قرینہ بنتی ہے اطلاق کے لیے، ناظر ہے، اس پر نگاہ رکھتی۔ واضح ہو گئی بات۔ دوسری کیا مطلب موضوع ہونا، تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مثلا دے دو طلاب کو شہریہ دے دو، ہاں
ہاں تو بالکل ہی الگ بحث ہے نا، اس میں تو متنافی نہیں ہے اطلاق اور تقید. مثلا ایک بار میں کہتا ہوں شہریہ دے دو، اور ایک بار میں کہتا ہوں کہ کتابیں تقسیم نہ کرو ابھی، دو الگ الگ چیز، اس سے بحث ہی نہیں ہے کوئی. واضح ہے؟ قید کسی اور جگہ لگ رہی ہے، اطلاق کہیں اور ہے. بحث یہاں پہ کہ اطلاق اور قید ایک ہی جگہ، ایک وقت میں متنافی ایک دوسرے کی نفی کرتے ہیں. جب نفی کرتے ہیں ایک ساتھ قابل جمع نہیں ہے، وہ تو ایک ساتھ قابل جمع ہے. اگر ایک ساتھ قابل جمع نہیں ہے تو ہمیں جمع کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں جمع عرفی. جمع عرفی کہتے ہیں اس کو. کس طرح عرف کیسے دیکھتا ہے، کیسے جمع کرتا ہے. مثلا ایک بار میں آپ سے کہتا ہوں روٹی لے آئیے، اور ایک بار اس وقت کہتا ہوں کہ مثال کے طور پہ تل والی روٹی نہ لائیے، کیونکہ شوگر کے مریض شاید تل والی نہیں کھاتے میرا خیال. مثلا ہمارا ایک دوست شوگر کا مریض ہے، میں کہتا ہوں تل والی نہ لائیے. پہلے میں نے مطلق کہہ دیا روٹی لائیے، اور پھر کہتا ہوں تل والی نہ لائیے. اس کا کیا مطلب نکلے گا؟ سوائے تل والی. اس طرح عرف اس کو جمع کرتا ہے. دوسری صورت ہے کہ مختلفین نہیں ہے بلکہ متفقین ہے. متفقین ہے یعنی یا دونوں مثبت ہے یا دونوں منفی ہے. اس صورت میں دو تقسیم کی گئی، اطلاق یا بدلی ہوگا یا اطلاق شمولی ہوگا. اطلاق یا بدلی ہوگا یا اطلاق شمولی ہوگا. اطلاق بدلی میں جیسے مولا فرماتے اعتق رقبتن، کہ غلام کو آزاد کر، اور پھر کہتے ہیں اعتق رقبتن مؤمنتن، کہ مؤمن غلام کو آزاد کرو. اب یہاں پر اطلاق کو خراب کریں گے یا تقید کو خراب کریں گے؟ اگر اطلاق کو خراب کریں گے تو آپ یہ کہیں گے مولا نے جو فرمایا اعتق رقبتن اور اس کے بعد فرمایا اعتق رقبتن مؤمنتن، تو اس سے مراد کیا تھی مولا کی؟ شروع سے اس سے کیا مراد تھی؟ کہ مومن رقبے کو آزاد کرو، کافر نہ ہو، کافر رقبے کو آزاد نہیں کرو. یہاں پر آپ نے کس کو خراب کیا؟ اطلاق کو خراب کیا. اطلاق کیا تھا؟ کسی بھی غلام کو آزاد کر دو. قید کیا تھی؟ غلام مومن کو آزاد کر. تو قید کے ذریعے سے قید کو قرینہ بنایا اور اطلاق کو آپ نے خراب کر دیا، اور کہا عاتق رقبتن سے مراد ہے عاتق رقبتن مؤمنات. یہ بھی پاسبل ہے، اور یہ بھی پاسبل ہے چونکہ متفقین دونوں متفق ہے، تو یہ بھی پاسبل ہے تقید کو خراب کریں. یعنی آپ یوں کہ عاتق رقبتن مؤمنتن میں مومنہ کی قید اس وجہ سے آئی ہے تاکہ اس عاتق رقبتن کے افضل فرد کو معرفی کروا سکے. ٹھیک ہے، کسی بھی غلام کو آزاد کر سکتے ہیں، لیکن افضل یہ کہ مومن کو آزاد کر، کیونکہ مستحب ہے، یا مستحب ہے یا افضل ہے، یا یہ کہ واجب تخیری ہے. یعنی مولا سمجھانا چاہتے ہیں رقبے کے بہت سارے فرد ہو سکتے ہیں، ایک فرد اس کا مومن بھی ہے، مومن واجب تخیری. آپ کو اختیار ہے مومن کو آزاد کرو یا غیر مومن کو آزاد کرو، اختیار ہے آپ. ٹھیک ہے، واضح ہو گئی. مثالی اور مثالیں دے دو. پس اطلاق بدلی میں چونکہ متفق ہے اس وجہ سے آپ اطلاق کو بھی خراب کر سکتے ہیں اور تقید کو بھی خراب کر سکتے ہیں. اگر اطلاق کو خراب کریں گے تو آپ کہیں گے عاتق رقبات سے مراد رقبہ مومنہ ہے، اور اگر تقید کو خراب کریں گے تو آپ کہیں گے عاتق رقبہ مومنہ. مومنہ فقط ایک مصداق کے بارز، ایک مصداق کے ظاہر، ایک مصداق کے افضل کے طور پہ مولا نے یہاں بیان کیا، ورنہ قید نہیں ہے کلام میں. کلام میں دیکھا جائے تو کوئی قید نہیں آئی، کلام ابھی بھی مطلق ہے مولا کا. اطلاق کو خراب نہیں کر رہا آپ، ابھی بھی کلام مطلق ہے، غلام کو آزاد کر دو. بس یہ جو قید آ رہی ہے فقط ان آزاد کرنے والے غلاموں کے مصداق میں سے ایک مصداق کو مولا صرف ہائی لائٹ کر رہے ہیں. واضح. انما الکلام کہ ان دونوں میں سے کون سا صحیح ہے، یعنی کس کو ہم کریں؟ دونوں صلاحیت رکھتے ہیں، دونوں صلاحیت رکھتے ہیں. اطلاق کو بھی خراب کیا جا سکتا ہے، تقید کو بھی خراب، لیکن بہتر کیا ہے کس کو خراب کیا جائے؟ اطلاق کو خراب کیا جائے، کیونکہ تقید نازل ہوتی ہے اطلاق پر، تو پھر اطلاق کو یہاں پر خراب کیا جائے گا. آخری صورت یہ ہے کہ اطلاق اور تقید متفق ہے اور شمولی ہے. مثال کے طور پہ ایک بار مولا فرماتے ہیں فی الغنم زکاتن، اور اس کے بعد فرماتے ہیں فی الغنم صائمت زکاتن. ایک بار کہتے ہیں غنم میں زکات ہے،
اور ایک بار کہتے ہیں وہ غنم جو سائمہ ہیں معلوفہ نہیں اس میں زکوٰۃ ہے، یعنی وہ غنم جس کو آپ خود چارہ نہیں دیتے بلکہ وہ خود جاتی ہے زمین سے، ہاں زمین سے زہرا سے تو خیر نہیں ہوتا کچھ کھانے پینے کا، ہاں خود چر کے آتا۔ ان میں کیا ہے، ان میں کیا ہے، یہاں پر مطلق تھا، مطلق کہا کہ غنم میں زکوٰۃ ہے، اور یہاں پر قید کر دیا فقط کیا ہے سائمہ میں زکوٰۃ۔ تو یہاں پر آئے اطلاق کو خراب کریں گے اور کہیں گے نا فقط غنم سائمہ میں زکوٰۃ ہے، یا تقید کو خراب کریں گے۔ یہاں پر آغا مظفر کہتے ہیں کہ ان دونوں میں تنافی نہیں ہے۔ آغا صاحب کیوں تنافی نہیں؟ کوئی تنافی نہیں، کیا تنافی؟ منافات نہیں رکھتے ایک دونوں سے۔ منافات یہ اس صورت میں رکھیں گے جب وصف کا مفہوم ہوگا، اور ہم مفہوم وصف کے قائل نہیں ہیں، یعنی اگر وصف کا مفہوم ہو، یعنی فی الغنم صائمۃ زکاتن، اس کا اگر مفہوم نکالیں یعنی فی الغنم غیر صائمہ یعنی معلوفہ میں لیس زکات، تو اس کا مفہوم اس کے منطوق سے ٹکراتا ہے۔ منطوق یہ تھا یعنی اس کا مفہوم مطلق سے ٹکراتا ہے۔ مطلق کیا تھا؟ فی الغنم زکاتن، اور فی الغنم صائمۃ زکاتن کا مفہوم کیا ہے؟ یعنی فی الغنم غیر صائمہ زکات نہیں ہے۔ بس ایک بار کہہ رہے ہیں تمام غنم میں زکات ہے، ایک بار کہہ رہے ہیں غنم معلوفہ یعنی غیر صائمہ میں زکات نہیں ہے، تو یہ ٹکراتا ہے، جبکہ ہم وصف کے مفہوم کے قائل نہیں ہیں، ہم وصف کے مفہوم کے قائل نہیں ہیں۔ اور مثال دے دوں، یہ بات سمجھ میں آئی؟ آگے سمجھ شمولی کے سب کو شامل، بدلی یعنی ایک مورد ہے، لیکن وہ ایک مورد کا جیسے ٹیچر کہتی ہے کلاس میں کوئی بچہ جائے اور وہ لے آئے پین، وہ مارکر لے آئے، اب وہ بچہ جائے اور مارکر لے آئے مطلق ہے، کوئی بھی بچہ جا سکتا ہے، یعنی پہلے رول نمبر والا بھی جا سکتا ہے، دوسرے رول نمبر والا بھی، لیکن یہ بدلی ہے۔ عمومیت اور اطلاق اور کس جہت میں؟ بدل کی جہت میں، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ نہیں تو یہ، دوسرا رول نمبر والے تیسرا نہیں تو چوتھا نہیں تو پانچواں، اس جیسے اطلاق ہے۔ جانا ایک بچے نے، ایسا نہیں پوری کلاس اٹھ کے جائے گی، لیکن ایک بار ٹیچر کہتی ہے کہ کل سب کو فیس لانی ہے، تو ایسا نہیں کوئی ایک بچہ فیس لائے گا، پہلا رول نمبر والا نہیں تو دوسرا رول نمبر والا، دوسرا نہ، سب کو فیس لانی ہے۔ یہ شمولی ہے، پہلا والا بدلی تھا، پہلے والے میں بھی اطلاق تھا، لیکن کس جہت سے تھا؟ یہ نہیں تو یہ نہیں تو یہ نہیں تو یہ، اس میں اطلاق تھا۔ ایک بار ٹیچر کہتی ہے زید جاؤ مارکر لے آؤ، اس میں اطلاق کچھ بھی نہیں ہے، اس میں مختص کر دیا اس نے۔ واضح ہو گئی بات؟ یہ آخری بات واضح ہو گئی؟ ماشاءاللہ، چلیں واضح ہو گئی تو ٹھیک ہے، پڑھ لیں، عبارت دیکھ لیں۔ معنی التنافی بین المطلق والمقید، مطلق اور مقید کے درمیان تنافی کا معنی یہ ہے۔ معنی تنافی مبتدا ان خبر ہے، معنی تنافی، تنافی کا معنی یہ ہے ان التکلیف فی المطلق لا یجتمع مع التکلیف فی المقید مع فرض المحافظت علی ظہورہما معا۔ معنی یہ ہے تنافی کا کہ وہ تکلیف جو مطلق میں ہے وہ جمع نہیں ہو سکتی اس تکلیف کے ساتھ جو مقید میں ہے، اس حالت میں کہ فرض کیا جائے کہ مطلق اور مقید دونوں کو حفظ کر رہے ہیں، دونوں کے ظہور کو ایک ساتھ حفظ کرتے ہوئے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ مطلق بھی اور مقید بھی ہو، ایک بار آپ کہیں کہ امام نے کہا کوئی بھی غلام آزاد کر دو، اور ایک بار امام کہہ رہے ہیں کہ فقط غلام مومن آزاد کرو، ایک ساتھ جمع نہیں ہے، قابل جمع نہیں ہے یہ، بس کسی ایک کو خراب کرنا پڑے گا۔ یا مطلق کے اطلاق سے ہاتھ دھو بیٹھیں آپ، مطلق کے اطلاق کو اپنے خراب کریں، یا تقید کو خراب کریں اور کہیں یہ تقید جو آئی ہے فقط استحباب کے لیے آئی ہے، ورنہ ایک مورد کو بیان کرنے کے لیے آ رہی ہے، کیونکہ وہ مورد آپ کے ذہن سے غافل تھے، آپ اس مورد سے، اس مورد کی اہمیت سے غافل تھے، تو مولا قید لا کے اس مورد کی اہمیت کو بتا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے میں آپ سے کہوں گوشت لے آئیے، اور پھر کہتا ہوں کہ گوشت لے آئیے کس کا، مثلاً کہتا ہوں مچھلی کا لے آئیے، تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں گوشت مچھلی، یہ آپ کے ذہن کو صرف جھنجھوڑ رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں یہ بھی رہے کہ ہاں مچھلی کا بھی گوشت ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، واضح ہے؟ ای تفسیر کر رہا ہے، ای انہما، کہاں جا رہی ضمیر؟ مطلق اور مقید کی طرف، کہیں اور نہیں لے جائے گا ہما کی طرف۔ ای انہما، آقا صاحب یہ مطلق اور مقید یتقاذبان فی ظہورہما، یتقاذبان فی ظہورہما، یہ دونوں ایک دوسرے کو جھٹلاتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں اس کے ظہور میں۔
اگر مطلق کا ظہور ہے تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے مقید کا ظہور نہیں ہے، اور اگر مقید کا ظہور ہے تو وہ کہہ رہے ہیں مطلق نہیں ہے۔ مثل قول طبیب ہے، مثلا جیسے کہ طبیب کا اشرب لبنان، دودھ پی لو، ثم یقول اشرب لبنان حلوان، میٹھا دودھ پیو۔ تو ان دونوں باتوں میں اگر بدوی طور پہ دیکھا جائے تو تقاضب ہے، یعنی کیا کہنا چاہ رہے طبیب؟ اگر سے کہتے دودھ پی لو اس کا مطلب میں آزاد ہوں، الاطلاق و الارسال ہو، رہا ہوں، کوئی بھی دودھ پی سکتا ہوں، چاہے میٹھا ہو چاہے جیسے سادہ ہو، کوئی بھی دودھ میری مرضی ہے۔ ایک بار وہ کہتے ہیں کہ میٹھا دودھ پیو، اس کا مطلب غیر میٹھا دودھ میں نہیں پی سکتا، دونوں میں تقاضب ہے۔ وظاہر ثانی، ثانی سے کیا مراد ہے؟ حلون۔ ظاہر و ثانی کے تعین و شرب الحلو منہ، من اللبن ہے، لبن میں سے صرف آپ کو کون سا معین ہے؟ میٹھا دودھ معین ہے۔ وظاہر الاول، اس کو کہتے ہیں لف و نشر، مشوش کہتے ہیں، پہلے اس کی مثال دی پھر اس کی مثال۔ وظاہر الاول، واو حالی ہے، در حالی کے ظہور نکل ہے اول کا، اول سے کیا مراد ہے؟ اشرب لبنان کا ظہور کس میں؟ جواز شرب غیر الحلو، کہ جائز ہے غیر حلوی پینا جائز ہے، حسب اطلاقی، کیوں؟ وہ مطلق ہے۔ جواز کی اضافت کس کی طرف ہے؟ شرب کی طرف۔ مصدر کی اضافت کس کی طرف؟ فاعل کی طرف ہے، مفعول کی طرف ہے؟ شرب مفعول ہے۔ فاعل کیا ہے اس کا؟ وہ مریض ہے جس کو طبیب نے کہا، یعنی جائز ہے اس مریض کے لیے کیا؟ میٹھا دودھ کے علاوہ بھی، میٹھا بھی اور غیر میٹھا، اس کی مرضی، دونوں پی سکتے ہیں۔ واضح ہے؟ واضح نہیں ہے؟ وَإِنَّمَا يَتَحَقَّقُ التَّنَافِي بَيْنَ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّد، تنافی اس وقت حقیقت میں، یہ تنافی بدوی ہے، تنافی بدوی جمع عرفی سے ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ تعامل کریں، دقت کریں تو آپ حل کر سکتے ہیں، لیکن اگر قابل حل نہ ہو، قابل جمع نہ ہو تو پھر تنافی متحقق ہو جاتی ہے۔ انما یتحقق تنافی، تنافی متحقق ہو جاتی ہے بین المطلق والمقید، کب؟ اذا کا تعلق کس سے ہو جائے گا؟ یتحقق سے ہو جائے گا۔ کب متحقق ہوتی ہے؟ اذا کان التکلیف فیہما واحدا، کہ تکلیف دونوں میں ایک ہی ہو، کل مثال المتقدم، وہ مثال جو گزر چکی۔ فلا، فافا نتیجہ، فلا یتنافیان لو کان التکلیف فی احدہما معلقا علی شیء وفی الآخر معلقا علی شیء آخر۔ فلا یتنافیان لو کان التکلیف فی احدہما معلقا علی شیء، پس تنافی نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے۔ کب؟ اگر ایک میں تکلیف معلق ہو ایک شے پر، مثلا ڈاکٹر کہے جب صبح اٹھو تو دودھ پیو، اور یہ کہے جب رات کو سو تو میٹھا دودھ پیو، ایک میں تکلیف کو معلق کر دیا اٹھنے پر، ایک میں تکلیف کو معلق کر دیا سونے پر، تو یہاں کوئی تنافی نہیں ہے، اس صورت میں کوئی تنافی نہیں۔ کما اذا قال الطبیب فی المثال، اسی مثال میں، الف لام، الف لام ذکری ہے، اسی مثال میں طبیب یوں کہے اذا اکلت فاشرب لبنا، اگر کھانا کھا لو تو اس کے بعد میٹھا، اس کے بعد دودھ پی لو۔ وعند الاستيقاظ من النوم، اور جب نیند سے بیدار ہو، اشرب لبنا حلوا، تو اس وقت میٹھا دودھ پیو، تو اس میں کوئی تنافی نہیں، اصلا کوئی جھگڑا نہیں۔ وَكَذَلِكَ لَا يَتَنَافَيَانِ، باب تفاعل کا مسئلہ یہ کہ ہم کسرہ دے دیتے ہیں، تزاربا یتزاربو ہے، تنافا یتنافا ہے، یتنافیان ہے، میں دو بار جو میں نے عبارت پڑھی وہ اسی وجہ سے پڑھی کہ میں نے اس کو جر دے دیا تھا۔ وَكَذَلِكَ لَا يَتَنَافَيَانِ، لا یتنافیان پڑھا تھا میں نے، لا یتنافیان۔ وَكَذَلِكَ لَا يَتَنَافَيَانِ لَوْ كَانَ التَّكْلِيفُ فِي الْمُطْلَقِ إِلْزَامِيًّا وَفِي الْمُقَيَّدِ عَلَى نَحْوِ الْاِسْتِحْبَابِ، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں، مطلق کی جو تکلیف تھی وہ آپ پر حقیقی تکلیف تھی، اور مقید میں جو قید آئی ہے وہ فقط استحباب کو بتا رہی ہے، اس کے افضل فرد کو بتا رہی ہے۔ واضح ہے؟ ففی المثال ہے، فی المثال یعنی الف لام ذکری ہے، وہی مثال جو اوپر گزری۔ لو وجب اصل الشرب اللبن فإنه لا ينافيه رجحان الحلو منه باعتبار انه احد افراد الواجب، کہ اگر فرض کر لیا جائے اسی مثال میں، لو وجب، اگر اصل شرب لبن واجب ہو گیا، دودھ پینا واجب ہے، دودھ پینا واجب ہے، تو یہ منافات نہیں رکھتا، کس چیز سے منافات نہیں رکھتا؟ لا ينافيه رجحان الحلو منه، رجحانہ نہیں، رجحان حلو منه،
کہ اس لبن میں سے، منہو کی ضمیر لبن کی طرف جائے گی، اس لبن میں سے جو میٹھا دودھ ہے وہ رجحان رکھتا ہے، ترجیح رکھتا ہے، استحباب رکھتا ہے، فضیلت رکھتا ہے، کس چیز کے ذریعے سے؟ باعتبار انہو احد افراد الواجب، یہ اسی واجب کیا تھا آگا صاحب؟ دودھ پینا، اس دودھ پینا میں سے ایک فرد ہے، اس کا ایک فرد ہے، مہم ہے، امپورٹنٹ فرد ہے. واضح ہو گئی بات؟ وَكَذَلِكَ لَا يَتَنَافَيَانِ لَوْ فُحِمَ مِنَ التَّكْلِيفِ فِي الْمُقَيَّدِ أَنَّهُ تَكْلِيفٌ فِي وُجُودٍ ثَانٍ غَيْرِ الْمَطْلُوبِ مِنَ التَّكْلِيفِ الْأَوَّلِ. اسی طرح اگر مقید سے یہ سمجھا جائے کہ یہ اور تکلیف ہے، یعنی ڈاکٹر جب آپ سے کہتا ہے دودھ پیو، اس کے بعد کہتے ہیں میٹھا دودھ پیو، یعنی آپ کو دو دودھ پینے. جیسے ہی آپ جائیں گے گھر تو کوئی بھی دودھ پی لیں، اور جب کوئی بھی دودھ پی لیا آپ نے تو اس کے بعد جو دودھ پئیں گے وہ میٹھا پئیں گے، اس میں بھی کوئی تنافی نہیں، کیونکہ دو تکلیف ہے، ایک نہیں ہے، دو دودھ پینے. اسی طرح اگر سمجھا جائے تکلیف سے مقید میں کہ یہ تکلیف وجود ثانی نہیں، دوسرا وجود ہے، غیر المطلوب، یہ مطلوب نہیں ہے، من التکلیف الاول، جو پہلی تکلیف تھی وہ دودھ تھی، دوسری تکلیف کیا تھی؟ میٹھا دودھ. واضح ہے؟ کما اذا فہم من المقید فی المثال، اسی مثال میں اگر مقید سے سمجھ میں آئے، کیا سمجھ میں آئے؟ فہمہ کے لیے نائب فاعل، طلب شرب اللبن الحلو ثانیا بعد شرب اللبن ما، کہ میٹھا دودھ آپ کو اس وقت پینا ہے جب آپ کوئی بھی دودھ پی چکے ہو، یعنی پہلے کوئی بھی دودھ پی چکے ہو، چاہے میٹھا ہو چاہے میٹھا نہ ہو، اس کے بعد لیکن سیکنڈ نمبر پہ جو آپ کو دودھ پینا ہے وہ میٹھا پینا، اس میں بھی کوئی جھگڑا نہیں. واضح ہو گئی بات؟ اذا فہمت ما سقناہ لک من المعنى تنافی، اگر آپ سمجھ گئے ما سقناہ، وہ معنی جو ہم نے آپ کو پلا دیا، یعنی آپ کو گول کر پلا دیا، آپ کے لیے لائیں، جو تنافی کا معنی ہے وہ جو ہم آپ کو بیان کر دیا، اگر آپ وہ سمجھ گئے، فنقول، تو ہم یہ کہیں گے لو ورد فی لسان الشارع مطلق و مقید متنافیان سواء تقدم او تأخر وسواء كان مجيء المتأخر بعد وقت العمل بالمتقدم او قبله فإنه، یہ اس کا وہ ہے لو، فإنه لا بد من الجمع بينهما، دونوں کو جمع کرنا ہے. جمع کا ایک ہی طریقہ ہے، یا مطلق کو خراب کریں یا مقید کو خراب کریں. اما بالتصرف فی ظہور المطلق فیحمل علی المقید، او بالتصرف فی المقید علی وجہ لا ینافی الاطلاق فیبقى ظہور المطلق علی حالہ. اگر آپ نے یہ جان لیا تو ہم یہ کہیں گے لو ورد فی لسان شاعر، اگر شاعر کی زبان سے وارد ہو، کیا وارد ہو؟ مطلق اور مقید. مطلق اور مقید ان کی صفت کیا ہے؟ کہ وہ دونوں تنافی رکھ رہے ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ دو تکلیف ہے کہ تنافی نہ ہو، ایک ہی تکلیف ہے. اور ایسا نہیں ایک کا متعلق کوئی اور ہو، یعنی جب اٹھ جاؤ تو میٹھا دودھ پیو اور جب کھانا کھا لو، نہ، متعلق بھی ایک ہے. بس ہاں، اس تنافی بدوی ہے، نظر آ رہے تنافی ہے. چاہے تقدم ہو تاخر، چاہے مطلق پہلے آ جائے، مقدم ہو مطلق، یا مطلق مؤخر ہو، چاہے متاخر جو آ رہا ہے وہ اس وقت آ جائے جب متقدم پر عمل کر لیا ہے، چاہے عمل کرنے سے پہلے آ جائے، ساری صورتوں میں. فإنه لا بد من الجمع بینہما، اگرچہ اس پہ دقت کیجیے گا کہ عمل کر لیا تو اس کے بعد اگر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ دو چیزیں، ایک نہیں ہے. بہرحال اب اس میں نہیں جاتے. فإنه لا بد من الجمع، بس ضروری ہے کہ جمع کیا جائے. کن کو جمع کیا جائے آگا صاحب؟ بینہما، ہاں نہیں، مطلق اور مقید کو جمع کیا. اما تفصیل بیان کریں، کیسے جمع کریں گے؟ جمع کی تفصیل بیان کریں. اما بتصرف فی ظہور المطلق، یا اطلاق کے ظہور کو خراب کریں، تصرف کریں، دستکاری کریں، ٹھیک ہے، اس کو چھیڑ دیں، اس کے ظہور کو خراب کر دیں. کیسے خراب کریں گے؟ فافائے تفریح ہے. فیحمل علی المقید، بس مطلق کو حمل کریں کس پر؟ مقید پر. یعنی مطلق کو مقید کی نگاہ سے دیکھیں، اس کے تناظر میں دیکھیں. شارع کہتے ہیں غلام آزاد کرو، اس کے بعد کہتے ہیں غلام مومن آزاد کرو. بس اب مطلق کو مقید کی نگاہ میں دیکھیں گے، یعنی آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ غلام مومن کو آزاد کرنا. اطلاق خراب ہو گیا. او بالتصرف فی المقید، یا مطلق کو اپنی جگہ پر رکھیں، مقید میں تصرف کریں. علی وجہ، اس طریقے سے تصرف کریں لا ینافی الاطلاق، کہ وہ وجہ اطلاق کو خراب نہ کرتی ہو. مثلا یہ تصرف کر دیں کہ استحباب ہے، یہ تصرف کر دیں کہ واجب تخیری ہے، یہ
واجب تخیری ہے، افضل ہے، ان سب چیزوں سے تاکہ اطلاق خراب نہ ہو. بس واضح نہیں. فا نتیجہ فیب کا ظہور المطلق علی حالہ. وینبغی البحث ہونا، بحث یہاں پر ہے، فی انہ ای تصرفین اولی بالاخذ، ان دو تصرف جو ہم نے آپ کو بیان کیے، اطلاق کو خراب کرنا یا مقید کو، کون سا بہتر ہے، اولا ہے. البتہ اولا تعینی ہے یہاں پر، یعنی کون سا ایسا ہے جو ہمیں کرنا ہے، نہ یہ کہ کون سا ہے جو بہتر ہے. وہ کہتے ہیں اولا تعینی ہے. جیسے قرآن کی آیت ہے وَبُولَتُهُنَّ، اور کیا ہے وَبُولَتُ، ان کے جو شوہر ہیں زیادہ سزاوار ہیں کہ احق کو بردہن. احق کو یہاں پر تفضیل وصفی نہیں ہے بلکہ تعینی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ شوہر جس نے طلاق دے دی اور ابھی اس میں ہے طلاق رجعی ہے، تو شوہر بھی رجوع کر سکتے ہیں، دوسرے مرد بھی رجوع کر سکتے ہیں، دوسرے مرد بھی نکاح کر سکتے ہیں، نہ شوہر ہی کر سکتا ہے. بس احق سے مراد یہ نہیں کہ زیادہ سزاوار ہیں، یہ معنی نہ کیجیے گا احق کا. یہاں پہ آتا ہے سوال، احق کو کئی ترجمہ نہیں کیجیے گا، پورا آپ کو خراب ہو جائے گا. یہ نہیں کہ زیادہ سزاوار ہے، نہ بلکہ شوہر ہی ہے، تعینی ہے، حق کو تعینی. تو ان میں سے کون سا ہم اولا ہے، اولا تعینی، یعنی کون سا لیں گے. کیسے پتہ چلا اولا تعینی؟ بالعکس سے پتہ چلا. عکس کرنا اگر اولا وصفی ہوتا تو عکس کرنا ضروری نہیں ہوتا، اختیاری ہے آپ کے پاس. فنقول، تو ہم یہ کہیں گے هذا يختلف باختلاف الصور فيهما، اس میں اختلاف ہے. فإن المطلق والمقید اما ان يكون مختلفین في الاثبات او النفی، نفی اور اثبات میں اگر ان میں اختلاف ہے، واما ان يكون متفقین، یا ان دونوں میں اتفاق ہے. الاول ان يكون مختلفین، اگر مطلق اور مقید میں اختلاف، ایک مثبت ایک نفی ہے. فلا شک حینئذ فی حمل المطلق علی المقید، صرف ایک ہی حل ہے آپ کے پاس کہ مطلق کو حمل کریں مقید پر، یعنی اطلاق کے ظہور کو خراب کریں، مطلق کو اب مقید کی عینک لگا کے آپ دیکھیں گے. لأن المقیدہ، کیوں آگا صاحب اطلاق کو کیوں خراب نہیں کر رہے ہیں؟ تعلیل لا رہے ہیں. لأن المقید یکون قرینۃ علی المطلق، یہ قرینہ بنتا ہے، مقید ناظر ہے مطلق پر، مطلق ناظر نہیں ہے. فإذا قال اشرب لبنا، اگر ڈاکٹر کہہ دے کہ دودھ پیو، ثم قال لا تشرب اللبن الحامض، کھٹا دودھ نہ پیو، فإنه يفهم منه، تو اس قول سے یہ سمجھا جائے گا آگا صاحب، اس مطلق سے یہ سمجھا جائے گا آگا صاحب، ان المطلوبہ هو شرب اللبن غیر الحامض. اطلاق کو خراب کر دیا کہ جو ڈاکٹر نے کہا تھا دودھ پیو، سے مراد کھٹے دودھ کے علاوہ تھا. میٹھا پیو، کوئی بھی سادہ پی لو، کھٹا نہ. مطلق کا اطلاق خراب ہو گیا. پہلے کیا تھا، وہ حامض بھی اس کے اندر تھا. اصل میں کہتا ہوں طالب علموں کو شہریت دے دو، پھر کہتا ہوں خوابگاہی کو نہ دو. اس کا مطلب ان طالب علم کو دے دو جو غیر خوابگاہی. وهذا لا يفرق فيه بين ان يكون الاطلاق المطلق بدليا، اس میں فرق نہیں پڑتا چاہے اطلاق بدلی ہو چاہے شمولی ہو، لیکن اگر متفقین ہوگا تو اس میں فرق پڑے گا. نہ وہ قول عاتق رقبتاً وبین ان یکون شمولیا، مثلا شارع کہتے ہیں رقبہ آزاد کرو، اس کے بعد کہتے ہیں رقبہ کافر آزاد نہ کرو، ٹھیک ہے، لا تعتق رقبتاً کافرتاً، یا وہ کہتے ہیں وہ غلام جو شہوت پرست اس کو آزاد نہ کرو، وہ غلام جو کامچور اس کو آزاد نہ کرو. تو اس کا مطلب جو کہا تھا آزاد کر دو، وہ کون سا آزاد کرو؟ جو غیر کامچور ہو، غیر شہوت پرست ہو، غیر کافر ہو. وبین ان یکون شمولیا مثل قول فی الغنم زکات، یا شمولی ہو جیسے کہہ دے غنم میں زکات ہے. المقید بقول، اور اس قول کو قید کر دیں ولیس فی الغنم المعلوفۃ زکات، ایک بار کہتے غنم میں زکات ہے اور ایک بار کہہ رہے غنم معلوفہ میں زکات نہیں ہے. تو اس کا کیا مطلب نکلے گا؟ غنم غیر معلوفہ میں زکات. یہ تو خراب کر دیا نا مطلق کو. اس جیسے فرق نہیں پڑتا کہ دونوں میں اطلاق کو خراب کریں گے آپ جب منفی ہو تو تکذیب کرو، ایک مثبت ہو ایک منفی ہو، مختلفین ہو. ایک بار شارع کہتے ہیں کہ غنم میں زکات ہے، مثلا فرض کریں یوں کہتے ہیں مال میں زکات، پھر ایک بار کہتے ہیں کہ ڈالر میں زکات نہیں ہے فرض کریں، تو اس کا مطلب وہ مال جو آپ کے پاس ڈالر کے علاوہ ہے اس میں زکات ہے. پہلے کہہ رہے غنم میں زکات ہے، پھر کہہ رہے غنم میں معلوفہ میں
زکوٰۃ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہر غنم میں زکوٰۃ نہیں تھی، غیر غنم معلوفہ میں یعنی غنم صائمہ میں فقط زکوٰۃ ہے. واضح ہو گئی بات. الثانی ان یکون متفقین، دونوں متفق ہے اس بات اور نفی کے ساتھ، یا دونوں مثبت ہے یا دونوں نفی. وله مقامان، اس کے دو مقام ہیں. المقام الاول ان یکون الاطلاق بدلیا، والمقام الثانی ان یکون شمولیا. پہلا بدلی ہے، دوسرا شمولی ہے. فَإِن كَانَ الْإِطْلَاقُ بَدَلِيًا، اگر اطلاق بدلی ہوگا، یہ نہیں تو یہ نہیں تو یہ اطلاق بدلی. اطلاق بدلی کو یاد رکھیں، اس میں طالب علم گیر ہو جاتے ہیں، اطلاق بدلی کو سمجھ نہیں پاتے، نہ عموم بدلی کو سمجھ پاتے نہ اطلاق بدلی. اطلاق بدلی ہے بدل میں اطلاق ہے، یعنی آپ کے پاس یہ نہیں تو یہ نہیں تو یہ، یوں یہ ہے، اس میں اطلاق ہے. عموم بھی ایسا ہی، عاتق ایت رقبۃ شئت، کسی بھی غلام کو آزاد کر لو، یہ نہیں تو یہ نہیں تو یہ. فَإِن كَانَ اطلاق بدلیًا، اگر اطلاق بدلی ہو، فَإِنَّ الْأَمْرَ فِيهِ يَدُورُ بَيْنَ التَّصَرُّفِ فِي ظَاهِرِ الْمُطْلَقِ بِحَمْلِهِ عَلَى الْمُقَيَّدِ وَبَيْنَ التَّصَرُّفِ فِي ظَاهِرِ الْمُقَيَّدِ. اگر اطلاق بدلی ہو تو امر دائر مدار اس چیز میں کہ آپ تصرف کریں گے، چھیڑ خانی کریں گے، خراب کریں گے. کس چیز کو؟ ظاہر مطلق کو خراب کر دیں گے. کیسے؟ بحملہ علی المقید، مطلق کو ہم کروا دیں گے مقید پر، یعنی مطلق کے اوپر مقید کا عینک لگا دیں گے، اب مطلق کو مقید کی نگاہ سے دیکھیں گے. واضح؟ وبین تصرف فی ظاہر المقید، یا نہ مقید کو خراب کریں گے، کہیں گے یہ صرف استحباب کو بیان کر رہا ہے، وجوب تخیری کو بیان کر رہا ہے، یہ بھی اختیار ہے، اس میں بھی اختیار ہے. والمعروف، معروف کس کے نزدیک ہے؟ جیسے صاحب کفایہ نے بیان کیا. والمعروف ان التصرف الاول هو الاولا. یہ اولا تعینی نہیں ہے، یہاں پہ اولا وصفی ہے. معروف یہ کہ پہلا جو تصرف ہے وہ بہتر ہے. پہلا تصرف کیا تھا؟ اطلاق کے اوپر مقید کے عینک لگا کے. ہاں، کیونکہ مقید اس پر نازل ہے. احسن. لأنه لو كان مثبتین مثل قوله، اگر دونوں مثبت ہو. کون دونوں مثبت ہو؟ مقید اور مقید دونوں مثبت ہو، جیسا کہ شارع کا یہ قول ہے، آتق رقبتن، ایک بار کہے مطلق، پھر کہے وآتق رقبتن مؤمنتن، مومن رقب مومن آزاد مقید. فإن المقید ظاہر فی ان الامر فیہ للوجوب تعینی. پس مقید کا ظہور کس چیز میں؟ اگر خود مقید کو دیکھیں تو اس چیز میں کہ یہ وجوب تعینی ہے، یعنی آپ کو صرف رقبہ مومنہ ہی آزاد کرنا ہے، آپ غیر مومنہ آزاد نہیں کر سکتے، وجوب تعینی ہے. اب اس وجوب تعینی کو آپ خراب کرنا چاہیں، اگر اس مقید کو آپ خراب کرنا چاہیں تو اس طرح سے خراب ہوگا. فالتصرف فیہ، تو اس مقید میں تصرف اس طریقے سے ہوگا، اما بحملہ علی الاستحباب، یا تو آپ یہ کہیں مومنہ فقط استحباب کے لیے آیا تھا، ای ان الامر بعتق رقبۃ المؤمنۃ بخصوصیہ باعتبارها انها افضل الافراد، یعنی امر جو کیا گیا شارع نے بعتق رقبہ، غلام کو آزاد کرنا. عتق رقبہ مصدر کی اضافت کس کی طرف ہے؟ مفعول کی طرف. فاعل کون ہے؟ ہاں، عاتق فاعل ہے. ان الامر، امر سے کیا مراد ہے؟ الف لام کون سا الف لام؟ شارع کا امر. ہاں، شارع کا امر. ان الامر ہے جو شارع نے امر کیا، کس چیز کا امر کیا؟ آگا صاحب باپ کو بتا رہے کس چیز کا امر کیا. بعتق رقبہ، جو غلام کو آزاد کرنا ہے. کون سا رقبہ؟ اس کی صفت یہ کہ مومن ہے. بخصوص، یا بخصوص ہے یہ مومن والا، باعتبار، خراب کر رہے ہیں مقید کو اس اعتبار سے کہ انہا افضل الافراد. اطلاق اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے، عاتق رقبتن، کسی بھی غلام کو آزاد کر دو. مقید کو خراب کیا کس طریقے سے؟ اگر مقید کو خراب نہ کرتے تو اس کا ظہور کس میں تھا؟ وجوب تعینی میں تھا. لیکن اگر آپ اس کو خراب کر دیں گے تو اس کا ظہور کس میں آ جائے گا؟ یا استحباب میں آ جائے گا یا وجوب تخیری میں آ جائے گا. واضح؟ یا تو استحباب میں آ جائے گا، او بحملہ، اما بحملہ ہے نا، اس بحملہ پہ عطف ہو رہا ہے، او بحملہ یا مقید کو ہم کریں علی الوجوب تخیری ہے، وجوب تخیری پہ ہم کریں، استحباب پر بھی ہم کرنا ضروری نہیں. ای ان الامر بعتق رقبۃ المؤمنۃ باعتبار انہ احد افراد الواجب، یہ جو واجب کے افراد ہیں اس میں سے ایک فرد یہ بھی ہے. شارع نے اس کی معرفی کروائی، یعنی اس میں ثواب بھی نہیں ملے گا، مستحب بھی نہیں ہے، وجوب کا ایک معرفی کروائی ہے. واضح؟ لا خصوصیت فیہ حتی خصوصیت الافضلیت، اس رقبہ مؤمنہ میں کوئی خصوصیت نہیں ہے، حتی خصوصیت افضلیت بھی نہیں ہے، فقط افراد رقبہ میں سے ایک فرد کو آپ کو بتایا، ایک فرد کو بتایا، یہ بھی بتا سکتا تھا، یہ بھی بتا دی. لیکن وہ پہلے اگر وجوب
تاخیر پہ عمل نہیں کریں گے تو اس میں استحباب دیکھیں بتایا نا اس میں استحباب، اس میں ثواب ملے گا. مثلا اگر کافر کو آزاد کریں گے تو آپ کا واجب پورا ہو جائے گا، لیکن مومن کو آزاد کریں گے تو واجب کا بھی ثواب ملے گا اور استحباب کا بھی ثواب ملے گا بونس میں. لیکن یہاں پر کوئی ثواب نہیں ملے گا اگر وجوب تاخیری ہے تو. وَهَذَانِ تصرفان وَإِنْ كَانَ ممکنین، اگرچہ دونوں تصرف ممکن ہے مرحلہ ثبوت میں ممکن ہے، لیکن ظہور المقید فی الوجوب تعینی مقدم علی ظہور المطلق فی اطلاقہ، لیکن مقید کا ظہور وجوب تعینی میں، یعنی کیا مطلب مقید کا ظہور وجوب تعینی میں؟ یعنی مقید کو خراب نہیں کرنا، مقید کو خراب نہ کریں. مقید کا ظہور وجوب تعینی میں مقدم ہے کہ مطلق کا ظہور اس کے اطلاق میں. مطلق کے اطلاق کو خراب کر دیں وہ بہتر ہے، مقدم ہے. چاہے جائے کہ آپ وجوب تعینی کو خراب کریں، تعینی کو خراب نہ کریں استحباب یا تخیری کے ذریعے سے. واضح ہے واضح نہیں؟ ایک واجب دیکھیں، آتق رقبتن یہ مطلق ہے، کوئی بھی غلام آزاد کر سکتے ہو، مومن ہو، مومنہ ہو، کافر ہو، کافرہ ہو، ملحد ہو، ملحدہ ہو، کوئی بھی ہو. ایک بار کہتے ہیں آتق رقبتن مؤمنتن، مومن کو آزاد کرو. اب اس کو صرف دیکھیں مقید کو، تو اس کا ظہور یہ کہ فقط کس کو آزاد کرنا ہے؟ فقط مومن کو، فقط مومن یا مومنہ کو، اس کو آزاد کرنا ہے. یہ واجب تعینی معین ہے. لیکن اگر آپ اس کو خراب کرتے ہیں، اگر اس کو دیکھیں گے تو اطلاق خراب ہو جائے گا. آتق رقبتن سے کیا مراد ہو جائے گا؟ رقبہ مومنہ، اطلاق خراب ہو گیا مطلق کا. لیکن مطلق کے اطلاق کو اپنی جگہ باقی رکھتے ہیں، یعنی ان سب میں سے کسی کو بھی آزاد کر سکتے ہیں. اس کے مقید کو خراب کرنا ہے. قید کو اگر خراب کریں گے تو آپ کہیں گے مومنہ کی قید کیوں آئی؟ کہا یہ تو افضلیت کو بیان کرنے کے لیے آئی ہے، یا اتنے سارے مصادیق میں سے ایک مصداق کو بیان کرنے کے لیے آئی ہے، واجب تخیری ہے. اب کہہ رہے ہیں کون سا مقدم ہے؟ کہہ رہے ہیں لیکن ظہور المقید فی الوجوب تعینی، یہ مقید کا ظہور وجوب تعینی میں رکھیں آگا صاحب، نہ کہ آپ کہیں استحباب ہے، نہ کہ آپ کہیں وجوب تخیری ہے، بلکہ وجوب تعینی میں، یعنی مقید کو خراب نہ کریں. یہ مقدم ہے اس چیز پر کہ آپ اطلاق کے ظہور کو خراب کریں، صرف مومن کو آزاد کریں. یہ مقدم ہے کس پر؟ کہ ظہور المطلق فی اطلاق، یعنی اطلاق کو خراب نہ. دو آپشن ہے آپ کے پاس، اطلاق کو خراب کریں یا مقید کو. کس کو کون مقدم ہے؟ اطلاق کو خراب کریں، مقید کو اپنی جگہ پر رکھیں. کیوں؟ کیونکہ مقید ناظر ہے اس پر. لأن المقید صالح لأن يكون قرینۃ للمطلق، مقید صلاحیت رکھتا ہے کہ قرینہ بن سکے، نظارت کر سکے مطلق پر. ولعل المتکلم اعتمد علیہ فی بیان مرامی، اور شاید متکلم نے اسی چیز پر اعتماد کیا اپنے مرام، اپنے مقصد کو بیان کرنے کے لیے، کہ پہلے کہہ دیا غلام کو آزاد کرو، پھر کہا غلام مومن کو آزاد کرو، کہ اس سے بات سمجھ میں آ جائے کہ مومن میری مراد ہے. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں ڈرنکس لے آئیے، اس کے بعد کہتا ہوں کہ 7 اپ لائیے، تو اس کا مطلب جو میں نے کہا تھا ڈرنکس لے آئیے، اس سے میری مراد کیا تھی؟ 7 اپ تھی. اب آپ لا کے کوک مجھے دے دیں تو میں قبول نہیں کروں گا، میں کہوں یہ تھوڑی چاہیے. واضح نہیں ہے؟ وَلَوْ فِي وَقْتٍ آخر لا سيما مع احتمال ان المطلق الوارد كان محفوفا بقرينة متصلة غابت عنا فيكون المقيد كاشفا عنها. خصوصاً یہ اس وقت ہے کہ احتمال ہے کہ جو مطلق ہمارے پاس آیا ہے وہ محفوف بالقرینہ متصل ہو. شارح نے جو کہہ دیا آتق رقبتن، یہاں پر ایک قرینہ ہو جس سے سمجھ میں آ رہا تھا اس وقت بھی رقبہ مومن چاہتا تھا. غابت عنا، وہ قرینہ ہم سے غائب ہو گیا. فرض کریں شارع ایک محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک محفل ہے، اصحاب کے درمیان گفتگو ہے، اور ایک بات چل رہی ہے کہ کافروں کو آزاد کرنے کا کیا فائدہ، کافر آزاد ہو جائیں گے کفر پھیلائیں گے، مومن غلام کو آزاد ہونا چاہیے تاکہ وہ ایمان پھیلائے. یہ ساری باتیں ہو رہی تھی، یہ ہمارے پاس نہیں پہنچی. اس کے بعد شارع نے کہا آتق رقبتن، کہ غلام کو آزاد کر لو. کسی نے کہا کہ مثلا ہم سے روزہ چھوٹ گیا جان بوجھ کر، کہا غلام کو آزاد کر دو. اب یہ غلام کو آزاد کر دو، اس کے پیچھے قرینہ متصل تھا، قرینہ تخاطب در مقام بیان والا قرینہ تھا، قرینہ متصل تھا. یہ قرینہ متصل ہم تک نہیں پہنچا، لیکن شارع بات میں مقید لے آیا
یہ مقید کشف کر رہا ہے کہ وہاں پر ایک کرینہ تھا. بعد میں کہہ دے آتق رقبۃ مؤمنہ، بھائی مومن، یہ مومن بتا رہے کہ اس وقت مطلق کے ساتھ بھی ایک کرینہ تھا، لا خصوصاً اس مورد میں، لا سیما ما احتمال ان المطلق الواردہ، جو مطلق ہمارے پاس پہنچا ہے، وارد یعنی وصول واصل، وہ مطلق جو ہم تک پہنچا ہے، کان محفوفا بالقرینۃ متصلۃ، وہ محفوف تھا، وہ لپٹا ہوا تھا ایک قرینہ متصل سے، کہ وہ قرینہ متصل کی صفت کیا تھی؟ غابت عنا، وہ ہم سے غائب رہا، ہم تک وہ قرینہ نہیں پہنچا. لیکن فیکون المقید، لیکن یہ جو مقید آیا ہے، شارع نے کہا دی آتق رقبۃ مؤمنہ، یہ مقید کاشفا عنہا، اس قرینہ متصل جو ہم سے غائب تھا، غابت عنا، اس کو ظاہر کر دیا، اس کے لیے کشف ہو گیا. وَإِنْ كَانَ الْإِطْلَاقُ شُمُولِيًا، اگر اطلاق شمولی ہو، مثل قوله فی الغنم زکاتٌ وقوله فی الغنم صائمۃ زکاتٌ فلا تتحقق المنافات بینہما، ان دونوں کے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے. جھگڑا اس وقت ہوگا جب آپ وصف کے مفہوم کے قائل ہوں گے، لیکن وصف کو تو آپ مانتے نہیں، اس کے مفہوم کو. حتی یجب التصرف فی احدہما، کوئی جھگڑا ہی نہیں، کوئی منافات ہی نہیں، تاکہ آپ یہ کہیں کہ ان میں سے کس کے تصرف کو خراب کریں، کہ اطلاق کو خراب کریں یا قید کو خراب کریں، اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی. لأن وجوب الزکاۃ فی الغنم صائمۃ، کیونکہ زکوٰۃ جو واجب ہے غنم صائمت بے مقتضى الجملہ ثانیت لا ینافی وجوب الزکاۃ فی غیر صائمہ. یہ جو دوسرے جملے میں شاعر نے کہا کہ غنم صائمہ میں زکوٰۃ ہے، یہ منافات نہیں رکھتا اس چیز سے کہ غیر صائمہ میں زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو مفہوم کا آپ نے مفہوم نکالا، وصف کا آپ نے مفہوم نکالا. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں طلاب کو شہریہ دے دیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد کہتا ہوں طلاب کفایہ والے کو شہریہ دے دیں، تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس طلاب کفایہ والے کو شہریہ دے دیں، اس کا یہ نتیجہ تھوڑی نکلتا ہے کہ طلاب غیر کفایہ والے کو شہریہ نہ دیں، وصف کا مفہوم تھوڑی نکلتا ہے. اگر وصف کا مفہوم نکالیں تو مسئلہ آ جائے گا. ایک بار میں کہتا ہوں طلاب کو شہریہ دے دیں، ایک بار کہتا ہوں مقدمات والے کو شہریہ دے دیں، طلاب مقدمات والے کو شہریہ دے دیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں نکلتا کہ غیر مقدمات والے کو شہریہ نہ دیں. اگر یہ مطلب نکلتا تو یہ اطلاق سے خراب ہوتا. ٹھیک ہے، مثلا میں آپ سے کہتا ہوں ایک بار کھانا لے آئی، ایک بار کھانا لے، اگرچہ یہ اطلاع کے بدلی ہے، اس میں مسئلہ خراب ہو جائے گا. ایک بار میں آپ سے کہتا ہوں کہ کل طلاب کی تعطیل ہے، اور پھر کہتا ہوں طلاب پاکستان کی تعطیل ہے، تو طلاب کی بھی تعطیل ہے، طلاب پاکستان کی بھی تعطیل ہے، پاکستانی جو طلاب. اگر طلاب پاکستانی کی تعطیل کا مفہوم نکلتا تو اس کا یہ مفہوم نکلتا ہے کہ غیر پاکستانی کی تعطیل نہیں ہے، تو یہ ٹکراتا اس کے مطلق سے کہ طلاب کی تعطیل. لیکن جب اس کا مفہوم ہی نہیں نکلتا، طلاب پاکستانی کی تعطیل ہے ٹھیک ہے، طلاب کی تعطیل ہے ٹھیک ہے، دونوں صحیح ہے جملے، دونوں میں کوئی تنافی نہیں ہے. جب تنافی نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اطلاق کو خراب کریں یا تقیید کی قید کو خراب کریں، مطلق کے اطلاق کو یا تقیید کی قید کو، کسی کی ضرورت نہیں. واضح ہیں؟ ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے واضح نہ ہو. تو جب کہہ رہے ہیں کہ طلاب کی تعطیل ہے، تو یہاں پہ قید لا تو رہے ہیں، قید لا رہے ہیں، لیکن اس قید کا مفہوم نہیں نکلتا نا، مفہوم نہیں نکلتا. جیسے میں آپ سے کہتا ہوں حرم میں زوار آتے، پھر کہتا ہوں حرم میں زوار پاکستانی آتے، تو حرم میں زوار پاکستانی آتے، تو اس کا یہ مفہوم نہیں نکلتا کہ غیر پاکستانی حرم میں نہیں آتے. لأن وجوب زکاة فی الصائمۃ بمقتضى الجملۃ ثانیۃ ان کا اسم لا ینافی ان کی خبر منافات نہیں رکھتا وجوب الزکاة فی الغیر صائمہ کی، الا علی القول بدلالۃ الوصف علی المفہوم، مگر آپ اس چیز کے قائل ہو جائیں وقت عرفت انہ لا مفہوم للوصف، وصف کا کوئی مفہوم نہیں ہے، وہ علیہ پس اس بنا پر فلا منافات بین الجملتین، ان دو جملے میں کہ جب دونوں مثبت ہو اور دونوں شمولی ہو کوئی منافات نہیں ہے. لنرفع بها الید عن اطلاق مطلق، تاکہ ہم یہ کہیں کہ ہمیں مطلق کے اطلاق سے ہاتھ دھونا پڑے گا، اس کی نوبت نہیں آئے گی. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہرین.